ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں دیکھا کہ جب قرآن پر اٹھائے گئے حلف کو توڑ کر اقتدار پر قبضہ کر لینے والے ایک ڈکٹیٹر نے اسلام کے نام کا استعمال کرتے ہوئے دو مختلف طاقتوں کی جنگ میں چھلانگ لگائی تو اسی دن سے ہم نے تباہی کے راستے پر قدم رکھ دیا تھا۔ ہم نے اپنے عمل سے قرآن کے رد عمل کے قانون کو ٹریگر کر دیا تھا۔ قومی سطح پر جھوٹ کو ترویج دے کر ایک خاص قسم کے بیانیے کو پروان چڑھانے سے اس جھوٹ سے وقتی طور پر بھلے ہی کافی مال و دولت حاصل کر لیا ہو، رد عمل میں جنم لینے والی تباہی نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ کو آج تک ہمارے لوگ اس سارے عمل کے بارے میں کنفیوز ملیں گے۔ آج بھی اس طرح کی صورتحال پیش ہو تو پھر پاکستانی قوم کنفیوز ہے۔ یاد رکھیں، کلیئرٹی قرآن سے آتی ہے اور قرآن اور ہم میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا مشرق و مغرب میں۔ ایک شخص جس نے حلف توڑ دیا، وہ کیسے اسلام کے نفاذ کی بات کر سکتا تھا بھلے وہ اپنی نیت سے واقعی اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہو؟ اس شخص کو نہ اس وقت قرآن کے قوانین کا کوئی پاس تھا، نہ اس قوم کو آج قوانین کا کوئی احساس ہے۔ اس وقت بھی ہم ایک بالشت دور دیکھنے والے لوگ تھے، آج بھی ہم وہی لوگ ہیں، کیونکہ ہماری تربیت قرآن کے دور رس نتائج پیدا کرنے والے قوانین پر نہیں، انسانی لکھی کتابوں میں موجود وقتی فائدے پر ترتیب دیے گئے مواد پر کی جاتی ہے۔ قرآن میں اس طرح کی جنگوں کو اسٹیٹ لیول پر ڈیل کرنے کا فارمولہ موجود ہے، مگر اس کے لیے قرآن ایکسپرٹس کی تعیناتی کرتا ہے۔ مگر یہ جنگ تو مکمل طور پر مدرسوں کے نصابوں میں رد و بدل کر کے انسانی لکھی کتابوں میں دی گئی گائیڈ لائنز پر لڑی گئی۔ وہ جنگ تو ختم ہو گئی، مگر اس کے دیے انڈوں بچوں نے پاکستان کو پھر سے سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا، اور اب اسی جھوٹ کے جنے بچے پاکستان میں اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کا ناظرین جو دوغلی پالیسی ہے، ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ ایک تو ان کے جو وزارت کے اندر جو ان کی وزارت ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان کے جلسے میں ہی ان کے ایک سینئر رہنما جو جید عالم ہے، ان نے پاکستان میں جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں جہاد جو ہے وہ فرض ہے۔ وہ اپنے نظریے میں پوری طرح فوکسڈ ہیں۔ پاکستانی قوم اور پاکستانی اتھارٹیز آپ کو کنفیوز نظر آئیں گی۔ آج بھی پاکستان کے اندر سے لوگ ان طالبان کو بھاری مالی اور اخلاقی مدد کرتے نظر آئیں گے، باوجود اس کے کہ یہ ہمارے ہی لوگوں کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ اور یہ کنفیوژن اسی وقت ہی پیدا ہوتی ہے جب رب کے قوانین کو پامال کیا جاتا ہے۔ قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قرآن کے قوانین بہت سے معاملات میں انٹرنیشنل قوانین سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اسلام کے نام پر پڑھائے جانے والی کتابوں میں درج مواد کے، جسے ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ پاکستان کے بہت سے عمراء اور بااثر حلقوں میں بیٹھے لوگ ان TTP اور دوسرے فتنہ پرست لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو کسی کے مفادات کے لیے اس ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، مگر بعض کو اسلام سے محبت ہے، اور ان کی یہ محبت قرآن سے نہیں، انسانی لکھی کتابوں سے پھوٹی ہوتی ہے۔ اور ان کی اس اسلام سے محبت اس وقت تک شدید ہوتی ہے جب تک وہ افغانستان کے انسانوں کے اوپر قہر بن کر برسے اور ان سے انسانوں کی طرح جینے کا حق بھی چھین لے۔ مگر ریٹائر ہو کر پتہ نہیں کیوں اسلام کی یہ محبت انہیں کھینچ کر یورپ تو لے جاتی ہے، پاس ہی افغانستان جا کر اسلام جینے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ اپنائی گئی انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ اب جھوٹ کو بطور ہتھیار اور عادت اپنا لیا گیا ہے۔ آج چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ہر جگہ یہ بیماری موجود ہے۔ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، سیاست میں جھوٹ، میڈیا پر جھوٹ، حتیٰ کہ دین کے نام پر بھی جھوٹ۔ وہ قومیں جنہوں نے نبی اور ان کے ساتھیوں کی طرح قولاً سدیدہ کے قانون پر جس حد تک عمل کیا، وہ اس حد تک دنیا میں سربلند ہیں، لیکن ہم نے جھوٹ کو اصول اور سچ کو استثناء بنا کر اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ کرپشن، ذخیرہ اندوزی، قومی وقار کے خیال کا فقدان،
قانون شکنی اور لاقانونیت ہمارے اندر رچ بس چکی ہیں۔ افغان مہاجرین، جن میں سے بہت سے لوگ اچھے مگر اکثریت اسی ملک کو دوسرے لمحے سوچے بغیر بوم سے اڑانے کے لیے تیار، جس نے ان کے لیے کافی کچھ کیا۔ اگر اس جنگ سے پاکستان مکمل طور پر لا تعلق بھی رہتا تو شاید ان کے دلوں میں وہ نفرت نہ آتی جتنی جنگ میں کود کر آئی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف ہمارا اٹھایا گیا پہلا قدم ہی قانون شکنی پر مبنی تھا۔ کرپشن نے غربت، فرسٹریشن، نفرت اور خودکشیوں کی الگ ہی کہانیوں کو جنم دیا۔ افغانستان ہے تو شاید ہی دنیا کو کوئی ملک ہو جو اس کے کہے پر ٹرسٹ کرتا اور بغیر کسی کی گارنٹی کے ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی معاہدہ کرنے کو تیار ہو۔ ٹی ٹی پی کی مذموم حرکتوں کو روکنے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان نے کئی معاہدے کیے۔ ہر دفعہ افغانستان نے وہ معاہدہ توڑا۔ طالبان حکومت بولنے میں سچ اور معاہدوں کی پاسداری کا اتنا ہی خیال کرتی ہے جتنا کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن سچ کے بارے میں انفرادی اور اجتماعی لیولز پر کتنا حساس ہے اور اس کے بارے میں اس نے کیا قانون دیا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اپنے آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن وعدوں اور معاہدوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔